السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے۔ آج ہے یونٹ 2 کا پہلا پیج۔ یونٹ 2 ہے ایتھیکل اینڈ ایتھیکل ایشوز ان ریسرچ، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم ایتھکس پڑھیں گے یا ایتھیکل ایشوز پڑھیں گے یا ہسٹوریکل ایونٹس جتنے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے پھر ایتھیکل ریگولیشن یا ایتھیکل کوڈ آف کنڈکٹ بنے، اور ریسرچ میں ایتھیکل ایشوز کیا آتے ہیں اور اس کو کیسے سالو کیا جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، سب سے پہلے ایتھکس پڑھتے ہیں۔ تو ایتھکس آفن کال مورل فلاسفی، اس کو مورل فلاسفی کہتے ہیں۔ سمپل الفاظ میں اگر آپ ایتھکس کہنا چاہتے ہیں تو اس کو اخلاق آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ It's a branch of philosophy that deals with morality, specifically what is morally right and wrong. یہ ایک فلاسفی کی برانچ ہے جو ڈیل کرتی ہے کہ ایک چیز اخلاقی طور پر ٹھیک ہے کہ نہیں، یہ صرف اس کو دیکھتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ It involves the study of moral principles, values and rules that guide human behavior and decision making. یہ ہمیں گائیڈ کرتا ہے کہ انسان کے بیہیویئر کو اور اس کے ڈیسیجن میکنگ میں کس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ فار ایگزامپل اگر آپ کوئی ڈیسیجن لینا چاہتے ہیں تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ چیز مورلی ٹھیک ہے کہ نہیں، ٹھیک ہو گیا۔ It's about understanding what actions are considered good or bad and how to live a good life. اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز اچھی ہے یا بری ہے۔ Ethics in research refers to the principles and guidelines that govern the responsible and justifiable conduct of scientific investigations. It encompasses a range of consideration مطلب aspects, including the rights and well-being of participants کہ participant کے rights کا خیال رکھا جائے، the integrity of data analysis کا خیال رکھا جائے، and the public trust in research finding، اور پبلک کا ٹرسٹ لیا جائے ریسرچ فائنڈنگ میں کہ وہ ریسرچ کے رزلٹ پر ٹرسٹ کر سکے۔ Essentially, research ethics aims to ensure that research is conducted in a manner that is both morally sound and scientifically sound. ایٹ لیسٹ سب چیز کا باٹم لائن یہ ہے کہ ریسرچ اس طرح ہو کہ وہ مورلی بھی ٹھیک ہو اور وہ سائنٹیفک بھی ٹھیک ہو۔ اچھا، امپورٹنس آف ایتھکس ان ریسرچ کا Ethics in research are crucial for ensuring the validity, reliability and credibility of scientific findings. آپ ویلیڈیٹی بھی آپ کو پتہ ہے، ریلیبلٹی بھی آپ کو پتہ ہے، اور کریڈیبلٹی کہتے ہیں ایک چیز اس طرح ایسا ایکوریٹ ہو کہ اس پہ ٹرسٹ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اچھا، while also protecting participants' rights and well-being، کیا وہ ایتھکس وہ جو ریسرچ ہو وہ پارٹیسپینٹ کے رائٹ کا بھی خیال کرے اور اس کے ویل بینگ کا بھی خیال رکھا کرے۔ Adhering to ethical principles promote trust between researchers, participants and the public and contributes to the overall advancement of knowledge and social benefit۔ اگر ایک ریسرچ میں آپ ایتھیکل پرنسپلس کا خیال رکھیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے پارٹیسپینٹ، ریسرچر اور پبلک کے بیچ ٹرسٹ بنتا ہے۔ اچھا، اس کے اور بھی فائدے ہیں۔ سائنٹیفک انٹیگریٹی مطلب ethics ensures that research is conducted honestly, accurately and without bias or deception, which is essential for building trust in the scientific process۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایتھکس جو ریسرچ میں اگر ایتھکس کا خیال کیا جاتا ہے نا تو پھر وہ ریسرچ آنیسٹلی کنڈکٹ ہوتا ہے، اس میں پھر کوئی بیاس یا ڈسیپشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی تمہیں دھوکہ دے کر غلط انفارمیشن دے اور اب اس انفارمیشن کو غلط دے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب ایتھکس انوالو ہوتے ہیں تو پھر یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ Protection of participants, ethical guidelines protect the rights and well-being of research participants, including obtaining informed consent, ensuring confidentiality and minimizing risk۔ جب آپ ریسرچ میں ایتھیکل گائیڈ لائنس کا خیال رکھتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے پارٹیسپینٹ کے رائٹس پروٹیکٹ ہوتے ہیں اور ان سے انفارم کنسنٹ لیا جاتا ہے، ان کی کنفیڈینشیلٹی کا خیال رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اس کے بعد سوشل اینڈ مورل ویلیوز۔ ایتھیکل ریسرچ پروموٹس سوشل رسپانسبلٹی، ہیومن رائٹس اینڈ اینیمل ویلفیئر، کنٹریبیوٹنگ ٹو اے مور جسٹ اینڈ ایکویٹیبل سوسائٹی۔ ایتھیکل ریسرچ میں اینیمل کا، ہیومن رائٹس کا، سوسائٹی کا، سب کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اس میں کوئی چیز نہیں ہوتا کہ اگر آپ ریسرچ کریں اور اس ریسرچ میں آپ اینیملس کو نقصان دے یا سوسائٹی کو نقصان دے، تو اس طرح نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ پبلک ٹرسٹ اینڈ کانفیڈنس۔ ایتھیکل ریسرچ بلڈز پبلک ٹرسٹ ان سائنس بائی ڈیمانسٹریٹنگ دیٹ اٹ از کنڈکٹڈ ریسپانسبلی اینڈ انٹیگریٹی۔ جب آپ ریسرچ کرتے ہیں اور ریسرچ میں ایتھیکل گائیڈ لائنس کا خیال رکھتے ہیں اور پبلک کو شو کرتے ہیں کہ یہ میں نے ایتھکس کے حساب سے کیا، تو وہ پھر سائنس پر ٹرسٹ کرتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کا کانفیڈنس بنتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ پیج نمبر 12 میں ہے ویلیڈیٹی اینڈ ریلیبلٹی آف ریسرچ۔ یہ میں نے آپ کو پچھلے چیپٹر میں تو 20 دفعہ کہا ہوگا کہ ویلیڈیٹی کسے کہتے ہیں اور ریلیبلٹی کسے کہتے ہیں، یہ میں چھوڑتا ہوں، ٹھیک ہو گیا۔ Collaborative work, ethical principles promote trust and cooperation among researchers, fostering collaborative environment for scientific advancement۔ جب آپ ethical principle کا خیال رکھتے ہیں تو اس ریسرچ میں collaborative work ہوگا، ریسرچرز اور participant دونوں ایک کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے۔
اکاؤنٹیبلٹی اینڈ رسپانسبلٹی. رسپانسبلٹی کسے کہتے ہیں کہ آپ اس چیز کے رسپانسبل ہو, آپ ایک ذمہ دار ہوتا ہے, ایک ذمہ وار ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یہ اس کا مطلب ہے. اکاؤنٹیبل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مطلب اگر آپ کوئی غلط کام کرتے ہیں تو آپ اس کے جواب دہ ہوں گے, ٹھیک ہو گیا. اور یہ اگر رسپانسبل اسے کہتے ہیں کہ میں یہ چیز آپ کے ذمہ چھوڑ رہا ہوں, آپ نے یہ کام کرنا ہے, ٹھیک ہے. جب آپ ایتھیکل پرنسپل کا خیال رکھتے ہیں تو یہ جو ریسرچ ہوتا ہے وہ اکاؤنٹیبل بھی ہوتا ہے, مطلب ہر ایک بندہ اپنے ایکشن کے لیے اکاؤنٹیبل ہوتا ہے, اور وہ رسپانسبل بھی ہوتا ہے اپنے مینرز کے لیے. Conflict of interest. Ethical guidelines address conflicts of interest, ensuring that person or financial interests do not compromise the objectivity or integrity of research. Conflict of interest کا مطلب یہ ہے کہ اپنے انٹرسٹ کا کوئی خیال نہیں رکھتا. فار ایگزامپل میں ریسرچر میں ایز اے پارٹیسپینٹ کام کر رہا ہوں تو میں اپنے انٹرسٹ کا خیال نہیں رکھوں گا. میں ریسرچر جو مجھ سے مانگتے ہیں یا وہ جو چاہتے ہیں تو میں اس طرح بیہیو کروں گا. مطلب اپنے انٹرسٹ کو, اپنی پسند کو بیچ میں نہیں لانا ہے. اس لیے ایتھیکل پرنسپل کا آپ خیال رکھتے ہیں تو یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے. انشورنگ دا سیفٹی آف پارٹیسپینٹ. اس میں پیشنٹ کی سیفٹی, پارٹیسپینٹ کی سیفٹی ہوتی ہے. سیفٹی اس طرح ہوتی ہے کہ اس میں ان کو کوئی اننیسیسری ہارم یا رسک نہیں پہنچایا جاتا. Encouraging ongoing ethical awareness. Ethical consideration should be a part of research practices and training, ensuring that researchers are aware of ethical implications of their work. جب آپ ایک ریسرچ کرتے ہیں اس میں کون سے ایتھیکل گائیڈ لائنز آپ فالو کرتے ہیں تو آپ نے اپنے پارٹیسپینٹس کو وہ سارے ایتھیکل اویئرنیس دینی ہے کہ میں نے یہ چیز اس طرح کی ہے. Facilitating social responsibility. Research should be conducted in a way that considers its potential impact on society, promoting social responsibility and benefiting the community. ریسرچ اس طرح ہونا چاہیے کہ اس میں آپ کا ایک گول ہو کہ میں اس ریسرچ سے سوسائٹی کو یہ فائدہ ملے گا, ٹھیک ہے. سمپل اس کا مطلب یہ ہے. اچھا, ہسٹوریکل ایونٹس انفلوئنسنگ ڈیولپمنٹ آف ایتھیکل کوڈز اینڈ ریگولیشن. سب سے پہلے اس کا کنسیپٹ اپنے مائنڈ میں رکھ لیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے زمانے میں ایتھیکل کنسیپٹ نہیں تھا, ایتھیکل گائیڈ لائنز وغیرہ نہیں تھے, لیکن پھر کچھ اس طرح ہسٹوریکل ایونٹس ہوئے کہ اس کے بعد لوگ مجبور ہوئے کہ یار اب تو یہ ظلم بہت زیادہ ہوا ہے, اب ایتھیکل گائیڈ لائنز بنانے ضروری ہیں. تو اس کے انفلوئنس کے بعد پھر ایتھیکل گائیڈ لائنز پیدا ہوئے, ٹھیک ہو گیا. اس میں بہت سارے ایکسپیریمنٹس ہیں, یہ سب ایک ہم پڑھیں گے. اس میں سب سے پہلے ہے نازی میڈیکل ایکسپیریمنٹس, ٹھیک ہے. تو Nazi human experimentation was a series of medical experiments on prisoners by Nazi Germany in its concentration camps mainly between 1942 and 1945. اچھا, اس طرح ہے نا کہ جب ورلڈ وار 2 ہو رہا تھا تو اس میں سے جرمنی نے بہت سارے پرزنرز کو قید کیا تھا کیمپس میں. ان کیمپس کے الگ الگ نام ہیں جو میں آپ کو پھر باقی سارے ٹیسٹ میں بتاتا ہوں, ٹھیک ہے. ان کیمپس سے ان کو قید کیا گیا تھا اور اس پہ پھر بہت سارے میڈیکل ایکسپیریمنٹ کرتے تھے. وہ میڈیکل ایکسپیریمنٹ کرتے تھے تاکہ اپنے فائدے کے لیے وہ جان سکے کہ یہ چیز کتنا ورک کرتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں سب سے پہلے ہے بلڈ کوگولیشن ایکسپیریمنٹ. اچھا, اس میں ہے سیگمنڈ راسچر ایکسپیریمنٹڈ ود ایفیکٹس آف پولیگیل, a substance made from beet and apple pectin which aided blood clotting. اچھا, پولیگیل ایک ٹیبلٹ ہے یا ایک سبسٹانس ہے, بس یہ یاد رکھ لے, ایپل پکچین اور بیٹ سے بنتا ہے, اور یہ کس چیز میں مدد کرتا ہے, یہ بلڈ کلوٹنگ میں مدد کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ایک سبسٹانس تھا, لیکن یہ ایک باطل, کسی نے اس پہ ایکسپیریمنٹ نہیں کی تھی. سو اس نے کیا کیا, ہی پریڈکٹڈ دیٹ دا preventive use of polygel tablets will reduce bleeding from surgery or gunshot wounds sustained during combat. اس کا مطلب تھا کہ جب جھگڑا ہو, کمبیٹ کا مطلب جنگ ہوتے ہیں, جب جنگ ہوگا, فار ایگزامپل اگر ہم پہلے سے ہی سولجرس کو یہ ٹیبلٹس دیں تو پھر جنگ کے دوران اگر ان کو انجری ہوتی ہے یا ان کو گن شاٹ لگتا ہے تو ان سے زیادہ بلیڈنگ نہیں ہوگی, کیونکہ یہ بلڈ کلوٹنگ میں مدد کرتا ہے. تو اسی وجہ سے ایک ایکسپیریمنٹ کے لیے انہوں نے سبجیکٹ کا مطلب ہے کہ جن لوگوں کو انہوں نے چوز کیا کہ ان لوگوں پر ایکسپیریمنٹ کرنا ہے, تو پھر ان کو یہ سبجیکٹس کہتے ہیں. سبجیکٹس ور گیون اے پولیگل ٹیبلٹ. سبجیکٹس کو وہ ٹیبلٹ دے دیتے, شاٹ تھرو دا نیک اور چیسٹ اور ہیڈ دیئر لمبس امپوٹیڈ وداؤٹ انیسٹھیزیا. اس کو ایک ٹیبلٹ دیتے تھے اور پھر اس کو گن شاٹ مطلب اس کو گولی مارتے تھے, نیک کے تھرو یا چیسٹ کے یا کسی بھی جگہ پہ گولی مارتے تھے, پھر دیکھتے تھے کہ یار پولیگل ٹیبلٹ جو ہے وہ افیکٹ کرتا ہے, ان سے بلیڈنگ ہوتی ہے کہ نہیں. اور اگر یہ نہ ہو تو پھر ان سے کوئی لمب کاٹ دیتے انیسٹھیزیا کے بغیر, اور دیکھتے تھے ان سے بلیڈنگ ہوتی ہے کہ نہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ایکسپیریمنٹ وہ لوگ کر رہے تھے. میں پہلے دوسرے نمبر پہ تھا بون مسل نرو ٹرانسپلانٹیشن ایکسپیریمنٹ. اس میں کیا ہوتا تھا کہ فرام اباؤٹ سپٹمبر 1942 to about December 1943 experiments were
conducted at the Ravensbrück concentration camp. میں نے بولا تھا نا اس میں کیمپس ہوتے ہیں الگ الگ, تو آپ نے یہ کیمپس یاد رکھنے ہیں بس. For the benefit of the German armed forces to study bone muscle energy generation and bone fermentation from one person to another. اس میں یہ ہوتا تھا کہ انہوں نے جرمن آرم فورسز کے بہتری کے لیے انہوں نے اسٹڈی کرنا چاہا کہ بون مسل اور انرجی دوبارہ ریجنریٹ کیسے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل یہ کٹ جائے تو دوبارہ کیسے بنتے ہیں, اور یہ ہم ٹرانسپلانٹ کر سکتے ہیں ایک دوسرے سے کہ نہیں. تو اس لیے انہوں نے کیا کیا, ان دیز ایکسپیریمنٹ سبجیکٹس ہیڈ دیئر بونز مسلز اینڈ نروز ریمووڈ وداؤٹ انیستھیسیا. ایز اے ریزلٹ آف دیز آپریشن many victims suffered intense agony, mutilation and permanent disability. انہوں نے کیا کیا کہ وکٹم سے انیستھیزیا دیے بغیر ان سے ہاتھ پیر کاٹ دیے جاتے تھے, اور پھر وہی دوسرے بندے کو لگا دیے جاتے تھے, ٹھیک ہے, تاکہ وہ جان سکے کہ مطلب یہ ورک کرتا ہے کہ نہیں, یہ جنریشن کرتا ہے کہ نہیں, یہ جاننا چاہتے تھے. اس سے کیا ہوتا تھا, اس سے اس وکٹمس کو ایگونی مطلب ایکسٹریم پین, میوٹیلیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سیویئر انجری مطلب کوئی پارٹ ڈیمیج ہو جائے اور اس کے انیستھیزیا بھی نہیں دیا گیا ہو, اور وہ پرماننٹ ڈسیبلٹی کی طرف جاتے ہیں. Prisoners were also experimented on by having their bone marrow injected with bacteria to study the effectiveness of new drugs being developed for use in the battlefield. Those who survived remain permanently disfigured. ان کے بون میرو میں کوئی بیکٹیریا انجیکٹ کرتے تھے تاکہ نیو ڈرگز جو ہے وہ اس کے ریزلٹ کو دیکھ سکے, اور اسی وجہ سے وہ بہت سارے جو وکٹمس تھے وہ ڈسفگر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مطلب آپ کے باڈی میں کوئی ویزیبل چینج آ جاتا ہے, یا تو مطلب وہ دنیا کے دکھانے لائق نہیں ہوتا, وہ اب باڈی بہت مطلب عجیب ہو جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, دوسرا ایکسپیریمنٹ تھا ایکسپیریمنٹ آن ٹوینس. وہ ٹوینس پہ بھی ایکسپیریمنٹ کرتے تھے. میں اس کا مطلب بھی آپ کو جلدی سمپل بتا سکتا ہوں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں تھا کہ پھر آپ لوگ یہ گلا نہ کریں کہ بس وہ مطلب اس طرح بھاگ رہا ہے, اس لیے میں وہ لائن بائی لائن پڑھ رہا ہوں. لیکن اس کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ ٹوینس کا ایکسپیریمنٹ انہوں نے یہ کیا کہ دو ٹوینس ہوتے تھے, تو دونوں کو لیتے تھے, ایک پہ وہ ایکسپیریمنٹ کرتے تھے اور دوسروں کو ایسا کنٹرول رکھتے تھے. وہ دیکھتے تھے کہ یار اس پہ کس طرح اثر کرتا ہے اور اس پہ کس طرح اثر کرتا تھا. جس پہ وہ ایکسپیریمنٹ کرتے تھے تو وہ مطلب سروائیو نہیں کر پا رہا تھا, وہ پھر مر جاتا, تو پھر دوسری کو بھی آٹومیٹکلی مار دیتے. اس وجہ سے twin experiment were of particular interest as one twin could serve as a subject and with other as a control. ٹھیک ہو گیا. This research also hoped to gain insight into how Germans could reproduce more twins. اس سے یہ بھی جاننے کی کوشش کی کہ یار ہم بہت سارے ٹوینس کیسے جنریٹ کر سکتے ہیں. Experiment including protecting healthy limbs, deliberately infecting with them with diseases such as typhus and blood transfusion from one twin to another. اس میں یہ بولتا تھا کہ وہ ایک ٹوین سے بلڈ لیتے تھے, وہ دوسرے میں ٹرانسفیوز کرتے تھے وداؤٹ ٹیسٹنگ اٹس, اینڈ however some were killed without experimental purpose with 14 twins having their hearts injected with chloroform in one night. پھر اس طرح ہوتا تھا نا, میں نے آپ کو کہا کہ اگر ایک وہ کرتے تھے ایکسپیریمنٹ پہ کرتے تھے, وہ ایکسپیریمنٹ میں مر جاتا تھا. جو دوسرا اس کا ٹوین تھا نا, وہ اس پہ ایکسپیریمنٹ نہیں کرتے تھے, لیکن اس کو ڈائریکٹلی مار دیتے تاکہ وہ نائٹ میں مینٹین رہے. اس کے بعد ہے فریزنگ ایکسپیریمنٹ. ٹھیک ہے, تو 1941 میں لیفٹ ویف ہے, یہ بھی ایک سائنٹسٹ تھا جو بھی تھا, اس نے پھر فریزنگ ایکسپیریمنٹ کیا. فریزنگ ایکسپیریمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس کو فریز کرنا چاہا تھا کہ اگر سولجرز پر کوئی ایسی سچویشن آ جائے کہ وہ زیادہ نگیٹیو ٹیمپریچر ہو یا سمندر میں ان کو جانا ہو, تاکہ وہ ان میں سروائیو کر سکتے ہیں کہ نہیں. تو انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا ود انٹینٹ آف ڈسکورنگ مینس ٹو پریونٹ اینڈ ٹریٹ ہائپوتھرمیا. ٹھیک ہے, ہائپوتھرمیا مطلب زیادہ مطلب بہت لو اس میں ہیٹ ہو, تو لو ہیٹ کا مطلب یہ کہ وہ زیادہ وہ ہو تاکہ وہ برداشت کر سکے. سمپل مطلب ہے یہ. اس میں 360 سے 400 ایکسپیریمنٹ تھے اسی فریزنگ کے, اور ٹوٹل وکٹم بھی 300 تک تھے. تو انڈیکیٹنگ that some victims suffered more than one experiment. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکسپیریمنٹ زیادہ ہے, وکٹم کم ہے, تو ایک وکٹم پہ 2-3 ایکسپیریمنٹ کرتے تھے یہ لوگ. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ہائی الٹیٹیوڈ ایکسپیریمنٹ. ہائی الٹیٹیوڈ ایکسپیریمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اپنے ان پریزنٹ میں سے کچھ کو پائلٹس بنانا چاہتے تھے, یا جو پیراشوٹ کے تھرو ان کو مطلب لڑانا چاہتے تھے, تو ان کے لیے یہ ایکسپیریمنٹ تھا. ان کو بہت ہائی الٹیٹیوڈ پہ لے جا کے وہاں پہ آکسیجن لیک آف آکسیجن ہوتا تھا, اور اس طرح سچویشن ہوتے تھے, تو ان سے وہاں ایکسپیریمنٹ کیا جاتا تھا. تو کچھ وکٹم اس طرح تھے کہ وہ وہاں سے جب گرتے تھے تو وہ مطلب لیک آف آکسیجن کے ان کا برین ڈیڈ ہو جاتا تھا, یا کچھ ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے. اچھا,
اس کے بعد ہے یہ تقریباً 21,000 میٹر تک ان کو اوپر لے جاتے تھے، وہاں سے پھر ان کو یہ سب کرواتے تھے۔ اس کے بعد ہے سی واٹر ایکسپیریمنٹ۔ سی واٹر ایکسپیریمنٹ میں یہ ہوتا تھا کہ کچھ وکٹمس کو ایک بند علاقے میں، مطلب ایک جگہ پہ ان کو بند کرتے تھے اور ان کو فوڈ اور شیلٹر سب کچھ بھی نہیں دیتے تھے، صرف ان کو جو سی واٹر ہوتا ہے نا، سی واٹر دیتے تھے، تاکہ وہ جاننا چاہتے تھے کہ یار انسان کتنی دیر تک سی واٹر کے میں وہ پیتے پیتے زندہ رہ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ وکٹمز وہ پیتے تھے تو ان سے ان کے مطلب لیور بھی وغیرہ، کڈنی وغیرہ اور سمجھ وغیرہ ڈیمیج ہو جاتے تھے۔ اس کے بعد اسٹیرلائزیشن اینڈ فرٹیلیٹی ایکسپیریمنٹ، ان میں یہ ایکسپیریمنٹ ہوتا تھا کہ وکٹم سے اس کو اسٹیرلائز کیا جاتا تھا۔ مطلب اسٹیرلائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اس طرح آپریشن کے تھرو یا کچھ کیمیکلس کے تھرو یا انجیکشنز یا بیکٹیریا کے تھرو ان کو اسٹیرلائز کیا جاتا تھا کہ وہ پھر دوبارہ ریپروڈیوس نہ کر سکے، ریپروڈکشن نہ کر سکے، ان کو فرٹیلیٹی وہ جو ایبلٹی ہے وہ اس سے لیتے تھے۔ تو پیج 14 میں ہے کہ during World War II, a number of German physicians conducted painful and often deadly experiments on thousands of prisoners without their permission. تو ورلڈ وار ٹو میں یہ نیازی ایکسپیریمنٹ بہت زیادہ ایسے ایکسپیریمنٹ کیے جس سے پیپل کو یا پریزنٹس کو بہت زیادہ نقصان ہوا، ان کو بہت زیادہ انجریز وغیرہ کاز ہوئی اور ان سے پرمیشن وغیرہ نہیں لیا جاتا تھا۔ اسی وجہ سے considering the inhuman condition, lack of consent and questionable research standard, the modern scientists who remain rigid the use of research and farm experiment in the camps. اس کے بعد سے جب یہ سب ہوا تو اس کے بعد جو سائنٹسٹ تھے انہوں نے یہ چیز ختم کیا کہ کیمپس میں پریزنر سے وداؤٹ انفارم کنسرن پہ کوئی ایکسپیریمنٹ نہیں کیا جائے گا، اور اس کے بعد ایک ایتھیکل پرنسپلز بنائے۔ اس پرنسپلز کا مطلب تھا نیورمبرگ کوڈ 1947 اور اس کے 10 رولز تھے۔ پہلا تھا والنٹری کنسنٹ۔ والنٹری کنسنٹ کا مطلب یہ ہے ہر ایک پارٹیسپینٹ سے ان سے کنسنٹ لیا جائے گا، اور وہ چاہے تو وہ اس میں حصہ لے سکتا ہے، اگر وہ کہے کہ نہیں میں اس میں حصہ نہیں لے سکتا تو اس پہ زبردستی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اچھا، فروٹفل ریزلٹس، تاکہ اگر اس ریسرچ کے ریزلٹ جو ہے وہ فروٹفل ہوتے ہیں۔ فروٹفل کا مطلب یہ ہے کہ وہ سوسائٹی کو فائدہ دے، یہ نہ کہ نقصان وغیرہ دے۔ اینیمل ایکسپیریمنٹیشن، اور آج کے بعد کوئی ہیومن پہ اس طرح ایکسپیریمنٹ نہیں ہوگا کہ وہ اس کو کاز یا کوئی انجری وغیرہ دے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی رسک ہو، تو اس وجہ سے ہم اینیمل پہ ایکسپیریمنٹ کریں گے۔ اچھا، ایوائڈ آل اننیسیسری فزیکل اینڈ مینٹل سفرنگ اینڈ انجری، کسی بھی مطلب اننیسیسری کوئی فزیکل اور مینٹل سفرنگ اس میں ہو تو پھر وہ ریسرچ ہم نہیں کریں گے، تاکہ اس میں پارٹیسپینٹ کو جو ہے وہ مینٹل سفرنگ ہو یا فزیکل اس کو انجری وغیرہ ہو۔ نو ایکسپیریمنٹ اف کاز این انجری اور ڈیتھ، اگر کوئی ایکسپیریمنٹ جو ہے وہ ڈیتھ یا انجری کاز کرے تو وہ ایکسپیریمنٹ نہیں کریں گے۔ بینیفٹس اور رسک ریشو، اچھا بینیفٹس اور رسک ریشو کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بینیفٹ زیادہ ہیں یا اس کے رسک زیادہ ہیں، تو اس کے ریشو کو دیکھا جاتا تھا۔ پوائنٹ نمبر 7 ہے پروٹیکٹ ہیومن رائٹس، ہیومن رائٹس کو پروٹیکٹ کیا جاتا تھا۔ والنٹری وڈرال، والنٹری وڈرال کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی چاہتا کہ پارٹیسپینٹ چاہتا کہ یار میں اس سے بس اسٹاپ کرنا چاہتا ہوں، میں اس سے نکلنا چاہتا ہوں، تو اس کو والنٹریلی نکالا جاتا تھا۔ اس کے بعد ہے کوالیفائڈ اینڈ ٹرینڈ ریسرچرس، مطلب جو ریسرچر ہوتے تھے تو کوالیفائڈ اور ٹرینڈ ہوتے تھے۔ اور گڈ فیتھ کا مطلب یہ ہے کہ ان کا پارٹیسپینٹ کا ریسرچر پہ ٹرسٹ ہونا چاہیے تھا، سب سے پہلا کام تھا ان میں ٹرسٹ بلڈ کرنا، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ہے ڈکلیریشن آف ہیلسنکی۔ ڈکلیریشن آف ہیلسنکی از اے فاؤنڈیشن ڈاکومنٹ outlining ethical principles for medical research involving human participants established by World Medical Association in 1964۔ ڈکلیریشن آف ہیلسنکی یہ ایک فاؤنڈیشن ڈاکومنٹ تھا، اس ڈاکومنٹ میں ایتھیکل پرنسپلز بنائے گئے تاکہ مطلب پارٹیسپینٹ کے لیے ایک پرنسپلز بنائے گئے تاکہ ان کے ایتھکس کا خیال رکھا جائے گا، ریسرچ کے دوران، میڈیکل ریسرچ کے دوران ان ایتھکس کا خیال رکھا جائے گا، تو یہ ڈاکومنٹ بنایا گیا۔ It serves as a global standard for ethical conduct in medical research, emphasizing respect for individual informed consent and the protection of vulnerable population۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد کیا ہے کی اسپیکٹس آف ڈکلیریشن، ایتھیکل پرنسپلس۔ The declaration emphasizes fundamental principles like respect for individual informed consent and a careful risk-benefit analysis and the protection of privacy and confidentiality۔ ethical principles میں یہ تھا کہ جو پارٹیسپینٹ ہوں گے ان کو کوئی رسک وغیرہ نہیں، انجری وغیرہ نہیں دی جاتی تھی، اس کی انالیسس ہوتی تھی، ان کی کنفیڈینشیلٹی کا خیال رکھا جاتا تھا، ان کی پرائیویسی کا خیال رکھا جاتا تھا، ان سے انفارم کنسنٹ لیا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے سائنٹیفک ریگر۔ سائنٹیفک ریگر کا سمپل مطلب یہ ہے کہ ایک پراپر
ڈیزائن یوز ہوتا تھا ریسرچ کرنے کے لیے. وہ ڈیزائن یہ سائنٹیفک ریگر کا مطلب ہے ریگورس اسٹڈی سے کہتے ہیں. ریگورس اسٹڈی وہ ہوتی ہے کہ وہ ریسرچ کرنے سے پہلے ان کو ریویو کیا جاتا ہے کہ آیا یہ جو ریسرچ ہے یہ ٹھیک ہے کہ نہیں. تو وہ ریویو کون کرتا تھا؟ سب سے پہلے ریسرچ سائنٹیفک ریگر کا ڈیزائن کیا جاتا تھا کہ پہلے سپروائزر دیتا تھا, پھر گریجویٹ کمیٹی سے دیتی تھی, پھر ASRB ایڈوانس اسٹڈی ریسرچ بورڈ اسے دیتی تھی, اسے اپروو کرتی تھی. پھر ERB کا مطلب انسٹیٹیوشن ریویو یا IRB اس بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے, ایتھیکل ریویو بورڈ. یہ ہر ایک انسٹیٹیوٹ کا اپنا IRB ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد ہاسپٹل ڈائریکٹر اس پہ سائن کرتا تھا اور اس کے بعد پارٹیسپینٹ سلیکٹ ہوتے تھے, ٹھیک ہے. اس کا مطلب سائنٹیفک ریگر ہے. اچھا, اس کے بعد ہے پروٹیکشن آف ولنریبل پاپولیشن. ولنریبل پاپولیشن کا مطلب یہ ہے کہ جو پاپولیشن زیادہ رسک پر ہو, ٹھیک ہے. The declaration prioritizes the protection of vulnerable individuals, including children, pregnant women, and those with cognitive impairments, ensuring equitable treatment and inclusion in research. مطلب جو چلڈرن ہوتے ہیں یا پریگننٹ وومن یا جو کوگنیٹو امپیئرمنٹ مینٹلی ان کو پرابلم تھا اور وہ ریسرچ میں پارٹیسپینٹ تھے, تو ان کو زیادہ پرائیورٹائز کیا جاتا تھا کہ ان کے رائٹس کا پروٹیکشن کیا جائے, ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد influence and impact. The Declaration of Helsinki has had a significant impact on medical ethics and research practices globally, influencing guidelines and laws in various countries. مطلب جو ڈکلیریشن آف ہیلسنکی ہوئی تو اس کا میڈیکل ریسرچ پر بہت زیادہ امپیکٹ ہوا اور یہ اوورال ورڈ جو ہے وہ یوز ہو گیا, ہونا شروع ہو گیا. Revision and updates. The declaration has been revised several times, most recently 24. یہ جو ڈکلیریشن آف ہیلسنکی یہ ٹائم ٹو ٹائم اپڈیٹ ہوتا جا رہا تھا. جتنے بھی میڈیکل ریسرچ ایڈوانس ہوتی تھی تو وہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے ڈکلیریشن میں چینجز لاتے تھے, اور ریسنٹلی جو اپڈیٹ ہوئی ہے وہ 2024 میں اپڈیٹ ہوئی ہے, ٹھیک ہو گیا. Conform to accepted scientific principles, adequate experimentation and scientific literature. کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جو ریسرچ ہم کر رہے ہیں وہ سائنٹیفک پرنسپلس پراپر ایکسپیریمنٹیشن کے تھرو ہو اور سائنٹیفک لٹریچر کے تھرو کہ اس کے مطابق ہو, ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد کلیئرلی فارمولیٹڈ ایکسپیریمنٹل پروٹوکول, پراپر پروٹوکول ہو اس کے لیے, کنڈکٹڈ بائی سائنٹیفکلی کمپیٹنٹ اینڈ انڈر دا سپرویژن آف میڈیکلی کوالیفائڈ پرسن. پہلے تو جو ریسرچ کر رہا ہے وہ بھی سائنٹیفکلی کمپیٹنٹ مطلب کہ اس چیز پہ بھرپور اتر رہا ہو, ٹھیک ہے, اور پھر وہ بھی ایک سپرویژن کے انڈر ہو. اس کے بعد ہے رسک از بینیفٹ, تاکہ وہ رسک اور بینیفٹ کے ریشو کو جان سکے. اس کے بعد ہے سبجیکٹس رائٹ ٹو سیف گارڈ انٹیگریٹی, مطلب جو جس سبجیکٹ پر ہم ریسرچ کر رہے ہیں اس کے پراپر رائٹ کا خیال رکھا جائے گا. ایکوریسی آف ریزلٹس اینڈ پبلیکیشن, کہ جو رزلٹ ہم پبلیکیشن کے لیے دیں گے وہ اس میں ایکوریسی ہو. انفارم کنسنٹ, ان سے انفارم کنسنٹ لیا جائے سبجیکٹ سے. ریسرچ پروٹوکول مسٹ کنٹین اے اسٹیٹمنٹ آف دا ایتھیکل کنسیڈریشن انوالو. جب ہم ریسرچ وغیرہ لکھتے ہیں نا تو اس میں سے ایتھیکل کنسیڈریشن کے پراپر ٹاپک ہوتا ہے, پراپر پیراگراف ہوتا ہے. اچھا, کی ایتھیکل ایشوز ان ریسرچ. ریسرچ میں ایتھیکل ایشوز کیا آتے ہیں؟ اب اس میں سے ہم نے پچھلے پڑھا تھا کہ ہسٹوریکل ایونٹس جتنے ہوئے ہیں تو اس میں سے بہت سارے تھے, ویلیو بروکلین ڈپارٹمنٹ آف, لیکن وہ سب ابھی یہ بک میں نہیں ایکسپلین ہوئے ہیں, تو اب وہ ہم بعد میں پر دیکھیں گے. اگر وہ امپورٹنٹ ہوئے تو پھر وہ الگ سے ایکسپلین کریں گے, ٹھیک ہے, نیٹس وغیرہ سے. اچھا, ایتھیکل ایشوز ان ریسرچ. ایتھیکل ایشوز ان ریسرچ encompasses a broad range of concerns related to the responsible conduct of research, particularly when it involves human or animal subjects. These issues are crucial for maintaining integrity, protecting participants, and ensuring the validity and reliability of research finding. یہ کہہ رہے ہیں کہ ریسرچ میں ایتھیکل ایشوز کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے, کیونکہ ایتھیکل ایشوز اس لیے امپورٹنٹ ہیں کہ اس کی وجہ سے پارٹیسپینٹ کے رائٹ کو پروٹیکشن ملتا ہے, ان کی انٹیگریٹی مینٹین رہتی ہے, اور ریسرچ جو فائنڈنگ ہے ان کی ویلیڈیٹی اور ریلیبلٹی کا خیال بھی رکھا جاتا ہے. تو اس میں سب سے پہلے کیا ہے؟ انفارم کنسنٹ ہے. مطلب ہے کہ جو ریسرچرز جن لوگوں پر ریسرچ کر رہے ہیں تو ان سے انفارم کنسنٹ. انفارم کنسنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو بتایا جائے کہ یار ہم یہ ریسرچ کر رہے ہیں, اس میں یہ چیز ہے اور آپ ہمیں اجازت دے رہے ہیں کہ نہیں, ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہے کنفیڈینشیلٹی اینڈ اینونیمٹی. کانفیڈینشیلٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ آپ اس کے راز کو راز ہی رکھیں, ٹھیک ہے. اور اینونیمٹی کا مطلب یہ اسٹیٹ آف بینگ انونیمس, مطلب وہ کسی کو یہ نہ ہو کہ مطلب وہ کسی کو اس کی جو راز ہے وہ اوپن ہو جائے تو پتہ چلے گا ہاں یہ بھی سبجیکٹ ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے والنٹریلی پارٹیسپیشن.
کہ جو پارٹیسپینٹ ہو اس پہ کوئی زور زبردستی نہ ہو. اگر وہ خود چاہے کہ مطلب میرے پارٹیسپینٹ نے سبجیکٹ وہ ایسا پارٹیسپینٹ جوائن کرنا چاہتا ہے ریسرچ تو ٹھیک ہے. اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں میں یہ ریسرچ میں پارٹیسپینٹ نہیں بننا چاہتا تو اس کو فل اجازت ہوگی. ٹھیک ہے. ایوائڈنگ ہارم, اس کو کوئی ہارم نہیں پہنچایا جائے گا فزیکلی یا سائیکولوجیکلی کسی طرح بھی. کنفلکٹس آف انٹرسٹ, یہ میں نے پہلے جو آپ کو بتایا تھا. کنفلکٹس آف انٹرسٹ یہ ہوتے ہیں کہ جو ریسرچر ہوتا ہے وہ اپنی پسند کو بیچ میں لاتا ہے, تو اپنی پسند فائنینشیلی چیزوں کو بیچ میں نہیں لائیں گے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ڈیٹا انٹیگریٹی اینڈ پلیگرزم. ڈیٹا انٹیگریٹی کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈیٹا لے جائے اس ڈیٹا میں کوئی بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے. اس کی جو اصل ایکچوئل ریزلٹس ہیں, جو ایکچوئل ڈیٹا ہے اس کو ٹھیک رکھا جائے. اور پلیجرزم کو ایوائڈ کیا جائے گا. مطلب یہ نہ ہو کہ فلانا کسی آرٹیکل ڈیٹا لو تو میں اس کو اپنا نام لکھو, نہیں, اس کو پراپر آپ نے سائٹیشن دینی ہے. تو پراپر اترشیپ سائٹیشن, جہاں سے آپ نے کوئی ڈیٹا وغیرہ لیا ہے تو وہاں کا پراپر سائٹیشن آپ نے دینا ہے. اس کے بعد ہے رسپانسبل کمیونیکیشن آف ریزلٹس, کہ ریسرچر شوڈ ایکوریٹلی اینڈ ٹرانسپیرنٹلی کمیونیکیٹ دیئر فائنڈنگ ایوائڈنگ ایگزیجریشن اینڈ مس ریپرزنٹیشن. جب آپ نے کوئی ڈیٹا وغیرہ فائنڈ کیا تو وہ آپ نے کو ریسرچر یا آپ نے کمیونٹی یا آپ نے پارٹیسپینٹ یا آپ نے کو ورکر یا آپ نے سپروائزر جس سے بھی اس میں کمیونیکیٹ کرنا ہے تو پراپر کمیونیکیشن کرنی ہے تاکہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ یا مس پریزنٹیشن نہ ہو. اچھا, وائی آر دا ایتھیکل ایشوز امپورٹنٹ ٹو نو. ایتھیکل ایشوز کیوں جاننا ضروری ہیں؟ تو اس لیے کیونکہ یہ پروٹیکٹنگ انسٹرومنٹ, یہ ساری باتیں پھر اب دوبارہ یہ بک کا صرف مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ اس میں سے اس بک کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے انہوں نے فضول قسم کی ایکسپلینیشن دی ہے. ایک پوائنٹ یہاں پہ ایکسپلین کیے تو وہ پھر 1000 دفعہ وہ پوائنٹ ایکسپلین ہوتا ہے. 1000 دفعہ ایکسپلین کرنے کی کیا ضرورت؟ یہ چیزیں 2-3 لائنوں میں بھی ختم ہو سکتی ہے, لیکن اب اس میں فضول قسم کی ایکسپلینیشن دی گئی ہے. Protected participant, ethical consideration ensure the right and well-being of participants are respected and prioritized. تو یہ بات ہم نے اس سے پہلے 5-6 بار یہاں پہ پڑھی ہے. اس کے بعد ہے مینٹیننگ ریسرچ انٹیگریٹی. اس سے ریسرچ انٹیگریٹی, ریسرچ کی ڈیٹا ہوتی ہے ان کے ریلیبلٹی ویلیڈیٹی وہ سارے جو ہے وہ اس میں ٹرسٹ پیدا ہوتا ہے. تو اس میں سے ایک دوسرا ہے پروموٹنگ سوشل رسپانسبلٹی, کہ آپ سوشل رسپانسبلٹی کو پروموٹ کریں جو بھی آپ ریسرچ کریں تاکہ اسے سوسائٹی کو بینیفٹ ملے. اوائڈنگ مس کنڈکٹ, ایڈریسنگ ایتھیکل ایشوز ہیلپ پریونٹ پلیجرزم. اس سے پلیجرزم بھی ریموو ہو جاتی ہے. فیبریکیشن کا مطلب جھوٹی معلومات دینا ہے, جھوٹی افواہ پھیلانا. ادر فارم آف ریسرچ مس کنڈکٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اخلاق کے خلاف ہو. ٹھیک ہے. تو جب ہم ایتھیکل ایشوز کو فالو کرتے ہیں تو اس لیے ساری چیزیں نہیں ہوتی. اس کے بعد پروٹیکٹنگ ہیومن رائٹس. تو رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کا اپنا وہ انرجی ہوتی ہے تاکہ وہ اپنے اپنے اوپینین کا اظہار کھل کے کر سکے, یا خود جو انیشیشن کرنا چاہے تو وہ کر سکے. ہیومن شوڈ بی ٹریٹڈ ایز آٹونومس ایجنٹس. ہیومنس کو ایسا ٹریٹ کیا جائے کہ وہ آٹونومس ہے, ان کے ساتھ آزادی ہے, اختیار ہے. If the researchers have informed them about the study, اگر ریسرچر نے کسی بندے پہ ریسرچ کسی پارٹیسپینٹ کو لینا ہے تو ان کو پراپر انفارمیشن دینی ہے کہ یہ انفارم کنسنٹ اس طرح ہے, اس طرح نہیں ہے, اسٹڈی اس طرح ہے, اس طرح نہیں ہے. allow them to choose to participate and not to participate. ان کو پراپر اجازت ہوگی کہ اگر وہ پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں کرنا چاہتے تو کوئی زبردستی نہیں ہے. allow them to withdraw from the study at any time without penalty. ان کو یہ بھی اجازت ہوگی کہ اگر آپ کسی بھی ٹائم چھوڑنا چاہتے ہیں کہ بس میں اب نہیں کر سکتا تو آپ چھوڑ سکتے ہیں, کوئی پینلٹی نہیں ہوگی. اچھا, کوئرسن. اس کو پراپر کوئرسن اس کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کو مجبور کریں کسی کام پہ. ٹھیک ہے. اس کو ان کی خواہش نہیں لیکن آپ مجبور کریں, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. Occurs when an overtrade of harm of an excessive reward is intentionally presented by one person to near to obtain complaints, تاکہ اس کی رضامندی مل جائے. Covert data collection subjects are unaware that research data are being collected. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ مطلب ان کو پتہ نہیں ہونا چاہیے, ان کو پتہ نہ ہو اور آپ ان سے ڈیٹا کلیکٹ وغیرہ کراؤ. اگر وہ ایز اے پارٹیسپینٹ ہے, پر سبجیکٹ ہے, تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ مطلب ہم یہاں پہ کیوں ہیں, یہ کس ٹائپ ریسرچ ہے, کس طرح نہیں ہے. ڈسپشن نہیں ہونا چاہیے, مطلب دھوکہ بازی نہیں ہونی چاہیے. آپ اس کو کسی اور بہانے پہ لے اور یہاں پہ دوسرا ریسرچ ہو. مس انفارمنگ سبجیکٹ فار ریسرچ پرپسز. آپ یہی بات ہے کہ آپ ان کو کوئی انفارمیشن دے جہاں لا کے پھر کوئی اور, مطلب آپ ان کو دے کہ وہاں آپ کو ٹافی ملے گی, وہاں پہ آپ ان کو انجیکشن دے. اس کا مطلب یہ ڈسپشن کا مطلب یہ ہے. پروٹیکٹنگ ہیومن رائٹس. رائٹ ٹو پرائیویسی. تو پرائیویسی کا کیا رائٹ ہے؟ پرائیویسی از اے فریڈم اینڈ انڈیویجول ہیز ٹو ڈیٹرمائن دا ٹائم extent and general circumstances under which private information may be shared with or withheld from others.
یہ اس کا رائٹ ہے. اگر وہ چاہے کہ یار یہ بات کسی کو نہ بتاؤ تو آپ نے وہ بات کنفیڈیلٹی میں رکھنا ہے. اگر وہ کہے کہ یار اس کو آپ ڈسکلوز کرو، خیر کر سکتے ہو، اس کے ساتھ کر سکتے ہو، اس کے ساتھ نہیں کر سکتے، تو یہ پارٹیسپینٹ کا رائٹ ہے. انویژن آف پرائیویسی کہ مطلب پرائیویسی کا خیال نہ کرو، بیڑا غرق کرو. انفارمیشن ہے شیئر وداؤٹ دا سبجیکٹس ول، آپ اس کے مرضی کے خلاف اس کی انفارمیشن شیئر کرو. رائٹ آف انانیمٹی اینڈ کنفیڈینشیلٹی. انانیمٹی کا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اس کا نام ظاہر نہ ہو. When data is not linked with the personal responsibility is the researcher management of private information shared with the subject. کہ وہ جو ڈیٹا ہو، وہ ڈیٹا آپ نے لیا بھی ہو لیکن اس ڈیٹا میں اس کا نام نہ لیا ہو. کہ مطلب جب ہم ریسرچ میں ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں نا، تو اس میں ہوتا ہے کہ آپ نے لکھنا ہے کہ میں بی ایس این کا اسٹوڈنٹ ہوں، لیکن آپ نے نام نہیں لکھنا. مطلب آپ نے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرنا، آپ نے اس طرح شو کرنا ہے کہ بس آپ انونیمس ہیں. ٹھیک ہے. رائٹ ٹو فیئر ٹریٹمنٹ. انجسٹس جب سلیکشن میں آپ انجسٹس کریں، تب اس میں سے انہوں نے 4 دیے ہیں تو اس میں یہ غلط ہے. اس میں سے دو ہمیں نہیں کرنا چاہیے اور 2 کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو فرسٹ میں ہے اسپیشلی سوٹیبل فار ریسرچ فور. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ریسرچ کرنے سے پہلے ہی آپ یہ ڈیزائن کر لیں کہ نہیں یہ ان لوگوں کے لیے ہے اور ان لوگوں کے لیے نہیں ہے. یہ سلیکشن کرائٹیریا میں پھر غلط ہوتا ہے. اور فیورٹ پیشنٹ ریسیو اس طرح ہو کہ مطلب مجھے یہ پیشنٹ اچھا لگتا ہے بس اس کو لے ہو، یہ پیشنٹ اچھا نہیں لگتا ہے اس کو نہ لو. نہیں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. رینڈمائزیشن ہونا چاہیے، مطلب ہر ایک پارٹیسپینٹ کو ایکول چانس ہو کہ وہ سلیکٹ ہو جائے. اور بینیفٹ شوڈ بی پرووائڈڈ. مطلب جو ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ سبجیکٹ کو لیتے ہیں تو سبجیکٹ کو ہارم تو نہیں پہنچاتے، ان کو کوئی بینیفٹ پہنچاتے ہیں نا، تو بینیفٹ ان کو پرووائڈ کرنا چاہیے. اچھا. رائٹ ٹو پروٹیکشن فرام ڈسکمفورٹ اینڈ ہارم. بینیفیشنس مطلب ہوتا ہے فائدہ دینا. ٹھیک ہے. تو اس میں بھی پھر دو غلط ہیں اور لاسٹ اور ٹھیک ہے. فریڈم فرام ہارم کہ مطلب ان کو پہلے 2 ٹھیک ہیں، اس میں سے تینوں ٹھیک ہے. کہ مطلب ان کو ہارم نہیں، نقصان پہنچانا چاہیے. ایکسپلوئٹیشن مطلب کوئی اس کے راز آپ ڈسکلوز کر دو، یا اس کی کوئی اور وغیرہ چیز ہو، یا بیماری وغیرہ وہ آپ ڈسکلوز کر دو. اور رسک بینیفٹ ریشوز کی بات ہے تو رسک بینیفٹ ریشوز ہونی چاہیے. بینیفٹ زیادہ ہو اور رسک کم، اس طرح نہ ہو کہ رسک زیادہ ہو اور بینیفٹ کم ہو. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہے ہائی انٹیسپیٹڈ بینیفٹ میں بیلنس ہائی رسک. انٹیسپیٹڈ کا مطلب ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے رائٹ ٹو پروٹیکشن فرام ڈسکمفورٹ اینڈ ہارم. اوکے. مطلب یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو جو پارٹیسپینٹ ہے ان کا رائٹ ہوتا ہے کہ ان کو ڈسکمفارٹ اور ہارم سے دور رکھا جائے. ہارم کوڈ بھی فزیکل، سوشل، اکنامیکل. ہارم کچھ طرح بھی ہو سکتا ہے، اس کو اکنامیکل بھی ہو سکتا ہے، فزیکل بھی ہو سکتا ہے. اچھا. رینولڈ 1972 آئیڈینٹیفائڈ 5 کیٹیگریز فار دا لیول آف ڈسکمفورٹ. ڈسکمفورٹ کے مطلب بے سکونی یا بے چینی کا 5 کیٹیگریز انہوں نے ایکسپلین کی ہے. پہلا ہے نو انٹیسپیٹڈ افیکٹ، مطلب نو ایکسپیکٹڈ افیکٹ. پہلا لیول یہ ہوگا کہ اس میں کوئی افیکٹ نہیں نظر نہیں آ رہا کہ مجھے اس سے یہ نقصان ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اس کے بعد ٹیمپرری ڈسکمفارٹ. ٹیمپرری ڈسکمفارٹ مطلب اس پہ اگر کوئی انجیکشن وغیرہ اس کو دیے تو اس کو تھوڑے سے ٹائم کے لیے ڈسکمفارٹ، بے چینی، بے سکونی ہوئی، پھر ختم ہوئی. تو یہ سیکنڈ لیول ہے. تھرڈ لیول ہے ان یوزول لیول آف ٹیمپرری ڈسکمفارٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ڈسکمفارٹ ٹیمپرری تھا وہ اس کا لیول جو ہے وہ ان یوزول ہے. مطلب وہ کبھی آ جاتا ہے کبھی نہیں آتا، یا اپنے ٹائم سے تھوڑا سا زیادہ ہو گیا. اس کے بعد ہے رسک آف پرماننٹ ڈیمیج. اب اس کے بعد ایک ایسا ٹائم آتا ہے کہ بندے کے پاس مطلب تھوڑا سا وہ ڈر آ جاتا ہے کہ یار یہ تو اب معاملہ گمبھیر ہوتا جا رہا ہے، تو پرماننٹ ڈیمیج کا رسک ہوتا ہے پھر. اور لاسٹ میں سرٹینٹی آف پرماننٹ ڈیمیج، تو اس میں یقین ہو جاتا ہے کہ بس اب یہ پرماننٹ ڈیمیج ہے. تو یہ 5 لیولز آف ڈسکمفارٹ ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ امپورٹنٹ MCQs کے لحاظ سے. اس کے بعد ہے آٹونومی. آٹونومی مطلب اختیار. سیلف ڈٹرمنیشن. اب ہر بندے کے پاس سیلف ڈٹرمنیشن کا اختیار ہو. نو کورسن. کورسن میں نے آپ کو بتایا نا کہ فورسنگ سمون ٹو ڈو سم تھنگ اگینسٹ دیئر ول، کسی کو زور زبردستی کسی چیز پر راضی کرنا. فل ڈسکلوجر، نو ڈسیپشن. فل ڈسکلوجر کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو ریسرچ کرنا ہے آپ نے وہ سارا اس کو سمجھانا ہے کہ میں ریسرچ کر رہا ہوں، اس میں یہ چیز ہوگا. نو ڈسیپشن، تو کوئی دھوکے بازی نہیں کرنا. والنٹری کنسنٹ. ان سے اس کے اختیار کے مطابق کنسنٹ لینا ہے. کنڈکٹ ریسرچ اینڈ وین دیم اونلی ایف. ان سے ریسرچ
تب کرنا ہے ان پہ جب دا ریسرچ از تھراپیوٹک، جب ریسرچ تھراپیوٹک ہو، مطلب اس کے لیے کوئی فائدہ ہو ان کے لیے. ریسرچرز آر willing ٹو یوز vulnerable اینڈ نان vulnerable سبجیکٹس. کہ ریسرچر اس بات پہ راضی ہوں کہ ہم نے vulnerable اور نان vulnerable سبجیکٹ یوز کرنے ہیں، دونوں یوز کرنے ہیں. vulnerable نان vulnerable کیا ہے تو وہ لاسٹ میں پھر ایکسپلین کیے گئے ہیں اس چیپٹر میں. دا رسک کین مینیمائز، کہ اس میں چھوٹا سا چھوٹا رسک ہو اور فائدہ زیادہ ہو. دا کنسنٹ پروسیس از اسٹرکٹلی فالو ٹو انشور دا رائٹس آف پروسپیکٹیو سبجیکٹس. جو کنسنٹ پروسیس ہے نا تو وہ پراپر فالو کیا گیا ہو. اب پروسیس کیا ہے، پروسیس نیچے ہے. انفارم کنسنٹ ہو سائنس فار ہو، کہ کون کس کے لیے سائن کر رہا ہے. یہ نہ ہو کہ مطلب بیٹا ریسرچ میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہے اور اس کا بڑا بھائی یا اس کا کزن اس کے لیے سائن کرے. نہیں، اس طرح نہیں. کین لینگویج بھی انڈرسٹوڈ. اب اس طرح بھی نہیں ہو کہ کوئی ان پڑھا ہو اور اس کو آپ نے انفارم کنسنٹ دیا اور وہ انگلش میں لکھا ہے تو وہ اس پہ کیا بیچارہ اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گی. ریٹن اور اورل، اب یہ بھی ہونا چاہیے کہ وہ ریٹن ہے یا اورل ہے. ایلیمنٹس آف انفارم کنسنٹ، ایلیمنٹس کے اسینشیل انفارمیشن فار کنسنٹ. کنسنٹ کے لیے انفارمیشن کا مطلب یہ میں کنسنٹ اس لیے لے رہا ہوں کہ جی کمپریہنشن آف کنسنٹ انفارمیشن. اگر وہ انگلش میں ہے اور وہ اس کو سمجھ نہیں ہے تو آپ نے اس کو کمپریہنڈ کرنا ہے، اس کو برابر سمجھانا ہے کہ اس میں کیا لکھا ہے. کمپیٹنسی ٹو گیو کنسنٹ، پھر ان سے پوچھنا ہے کہ مطلب وہ کمپیٹنٹ ہو، وہ اس کے قابل ہو کہ وہ مطلب اجازت دے مجھے. والنٹریلی کنسنٹ، پھر اس کے بعد یہ ظاہر کرنا ہے کہ اس کو کوئی زبردستی وغیرہ تو نہیں، وہ اپنے اختیار سے ہی اس کو سائن کریں گا. اسینشیل انفارمیشن فار کنسنٹ، اب کنسنٹ میں کیا کیا ہونا چاہیے. واٹ از انوالوڈ ان دا لیٹر انٹروڈکشن ٹو دا ریسرچ ایکٹیویٹی، تو ریسرچ ایکٹیویٹیز کے انٹروڈکشن ہونا چاہیے. ریسرچ کا پرپس ہونا چاہیے. وائی آر دے سلیکٹڈ ایز اے پوٹینشیل سبجیکٹ، ان کو سبجیکٹ کیوں لیا جا رہا ہے تو یہ بھی ایکسپلین کرنا ہے. پروسیجر بھی ایکسپلین کرنا ہے. اور اس میں کوئی اگر رسک وغیرہ ہے تو وہ بھی اس میں آپ نے بتانا ہے کہ اس میں اتنا رسک ہے. اور بینیفٹس بھی آپ نے بتانے ہیں. اینی الٹرنیٹیوز ہسٹری دیٹ میں بھی اویلیبل، ہسٹری وغیرہ اگر ریسرچ کی ہو تو وہ بھی آپ نے اس میں دینی ہے. تو اس میں سے ایک ہے ایشور انونیمٹی، کہ آپ نے کنفیڈینشیلٹی کا خیال رکھنا ہے. آفر ٹو آنسر دا کویشچن، اگر وہ انفارم کنسنٹ کے دوران آپ سے کوئی کویشچن کرے تو آپ نے اس کا جواب دینا ہے. اس کے بعد انسینشیل انفارمیشن فار کنسنٹ، اب یہ چیزیں دوبارہ انہوں نے ایکسپلین کی ہے. ٹھیک ہے، جب میں نے پہلے وائس نوٹ کو بتایا نا کہ یہ ایکسپلینیشن بہت زیادہ دیتے ہیں. وٹ از انوالو لیٹر میں کیا انوالو ہونا چاہیے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نان کورسپونڈ ود ڈسکشن پارٹیسپیشن از والنٹری، کہ کورسپونڈ نہیں ہونا چاہیے، مطلب ان کو کوئی زبردستی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ نے ان کو فری ہینڈ دیا جائے. اگر وہ پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں کرنا چاہتے تو ان کی اختیار ہے. آپشن ٹو ودرا کا آپشن ہو، کہ مطلب آپ کسی بھی ٹائم اس کو اگر چاہتے ہیں کہ میں یہ ریسرچ اسٹڈی چھوڑنا چاہتا ہوں، اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرنا چاہتا تو آپ چھوڑ سکتے ہیں. If information is being deliberately withheld, needs to be informed that certain information is held within study. اگر کوئی ایسی انفارمیشن ہے جو مطلب بہت ہی زیادہ کانفیڈینشیل ہو، آپ انفارم کنسنٹ میں نہیں جا سکتے، تو آپ نے ان کو بتانا ہے کہ مطلب کچھ انفارمیشن اس طرح ہے کہ وہ ہم نہیں ڈال سکتے. ایلیمنٹس کیا ہے، کمپریہنشن آف کنسنٹ انفارمیشن، جو انفارمیشن آپ نے کنسنٹ فارم میں لکھا ہے آپ کے اس کو سمجھانا ہے. اس کو ٹیچ اباؤٹ دا اسٹڈی کے بارے میں اس کو بتانا ہے. ڈسکس دا پرپس اینڈ آؤٹ کم، اسٹڈی کا پرپس اور اس کا آؤٹ کم ڈسکس کرنا ہے. ایڈوکیٹ فار اے سبجیکٹ فار پوٹینشیل رسک اینڈ بینیفٹس فار ہم، اس کو بتانا ہے کہ اگر آپ کو کوئی نقصان ہو تو اس کا ذمہ دار میں ہوں. اس کا مطلب یہ ہے. کمپیٹنسی ٹو گیو کنسنٹ، اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بندہ ہے جس سے آپ انفارم کنسنٹ لے رہے ہیں وہ کمپیٹنٹ ہے، وہ اس لائق ہے کہ مطلب وہ آپ کو فار ایگزامپل اگر کوئی ہے وہ پاگل ہے، ٹھیک ہے، تو وہ تو خود آپ کو انفارم کنسنٹ نہیں دے سکتا نا، تو وہ کمپیٹنٹ نہیں ہے. اس کا فادر یا اس کا کوئی ریلیٹیو آپ کو دے گا. تو یوز اے کمپیٹنٹ پرسن فار کنسنٹ ان کیس آف دا پریزنس آف لیس انٹرنمس سبجیکٹ چائلڈ. فار ایگزامپل اگر وہ چائلڈ ہے یا ٹرمینل ایج ہے یا ڈسیبلڈ ہے تو وہ تو خود آپ کو ڈیسیجن نہیں دے سکتا، تو اس کا ڈیسیجن اس کا آئے گا. اس کو کوئی اس طرح پرسن ہوگا کہ وہ ریلیٹیو ہو. کنسنٹ وداؤٹ کورسپونڈ، مطلب اس میں کوئی زبردستی نہیں ہونی چاہیے. ایگزامائن دا بینیفٹ رسک ریشو آف اسٹڈی، sampling method, consent process, procedure and potential outcomes. Therapeutic is beneficial, helps in adding to knowledge. مطلب اس میں رسک بینیفٹ ریشو میں ہم دیکھیں گے کہ مطلب بینیفٹ زیادہ ہو یا برابر ہو اور رسک کم ہو. ٹھیک ہے، if benefit اور رسک اینڈ اگر بینیفٹ اور رسک ایکول ہو تو پھر کیا کروں گا، پھر سی ورڈ ریسرچر از ایبل ٹو ٹیک کیئر آف دا رسک. پھر دیکھنا ہے کہ آیا ریسرچر جو ہے وہ اس رسک کا خیال رکھ سکتا ہے کہ نہیں. پراپر کنسنٹ سائن اس میں یہ مینشن کرنا ہوگا کہ مطلب اس میں رسک اور بینیفٹ ایکول ہے. اچھا، سائنٹیفک مس کنڈکٹ. Scientific misconduct or fraud involved such as fabrication, falsification or forging of data, dishonest manipulation of the design and methods with protocols violations
اینڈ پلیجرزم. یہ جو سینٹینس ہے یہ دوسرے پیج میں ایکسپلین کی گئی تھی، میں وہاں پہ ایکسپلین کر دوں گا. اچھا، ایلیمنٹس اس کے کیا ہے؟ پروٹیکٹنگ سبجیکٹس رائٹس، بیلنسنگ دا بینیفٹ اینڈ دا رسک ان دا اسٹڈی، obtaining informed consent، obtaining institution approach for research. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جب ریسرچ کرنی ہے نا تو آپ نے انسٹیٹیوٹ کے ساتھ اس کی اپنی IRB ہوتی ہے نا، ایتھیکل ریویو بورڈ، تو ان سے اپروول ہونا چاہیے ریسرچ کا. میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ میں یہاں پہ ایکسپلین کروں گا، تو یہ فرسٹ لائن ہے: سائنٹیفک مس کنڈکٹ از ڈیفائنڈ ایز فیبریکیشن، فالسیفیکیشن، plagiarism or other practices that seriously deviate from those that are currently accepted within the scientific community for proposing, conducting and reporting research. اس میں یہ ہوتا ہے کہ سائنٹیفک مس کنڈکٹ مطلب اس میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اور وہ غلطی جو ہے وہ انسان انٹینشنلی خود کرتا ہے. اس کو کس طریقے سے کرتا ہے؟ یا تو فیبریکیشن کرتا ہے، فیبریکیشن مطلب فیک ڈیٹا کریٹ کرتا ہے، یا فالسیفیکیشن کرتا ہے، جو ایکچوئل ڈیٹا ہے اس کو چینج کر دیتا ہے، یا پلیجرزم کرتا ہے. پلیجرزم مطلب کسی اور کا ڈیٹا لیتا ہے لیکن اس کو سائٹ نہیں کرتا، اس کو پراپر ریفرنس نہیں دیتا. ٹھیک ہے، اس طرح کے کوئی کام کرتا ہے تو پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اسے سائنٹیفک مس کنڈکٹ کہتے ہیں. اچھا، ریسرچ نیور اکر بٹ ڈیٹا ور رپورٹڈ، یا اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی ریسرچ ہوا ہی نہیں اور وہ اپنے آپ سے فیک ڈیٹا کریٹ کر دیتا ہے. فائنڈنگ ور کنٹینیوسلی ڈسٹورٹڈ، یا جو فائنڈنگ ہے اس کو چینج کرتا ہے. تو جو فرسٹ لائن ہے ریسرچ نیور اکر بٹ ڈیٹا ور رپورٹڈ، یہ فیبریکیشن کا ایگزامپل ہے، دوسرا فالسیفیکیشن کا. اچھا، رائٹ ٹو انانیمٹی اینڈ کانفیڈینشیلٹی، سمپل وہی چیز ہے. انانیمٹی ہیز بین ٹیکن care if the subject identity is not linked with their data they have not given. بریچ کا مطلب یہ ہوتا ہے اس چیز کو توڑنا یا اس چیز کا غلط ہو جانا. تو جب آپ کنفیڈینشیلٹی کو ختم کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ٹرسٹ کو ختم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. Can occur when a researcher by accident or direct action allows an unauthorized person to gain access to raw data of society. For example، اس کا یہ تب ہوتا ہے کہ جب unauthorized person آ جاتا ہے اور وہ سارا ڈیٹا دیکھ لیتا ہے اور اس سے پھر وہ چیز فار ایگزامپل پبلش کرتا ہے، تو کنفیڈینشیلٹی کا خیال تو نہیں رہا نا پھر. اچھا، confidentiality can also be breached in reporting or publishing a study if a subject is accidentally revealed violating the subject's right to anonymous. For example، اگر آپ نے اسٹڈی لی بھی ہے، پارٹیسپینٹ سے اسٹڈی لیا بھی ہے، تو آپ نے وہ پبلش نہیں کرنا اس میں سبجیکٹ کا ڈیٹا. ٹھیک ہے، آپ نے اس پہ کنفیڈینشیلٹی کا خیال رکھنا ہے. اچھا، سب سے پہلے کیا ہے؟ پریڈکٹ دا آؤٹ کم آف دا اسٹڈی. آپ نے اسٹڈی کا آؤٹ کم پریڈکٹ کرنا ہے، اس کے بعد دیکھنا ہے کہ اس کے بینیفٹس کتنے ہیں، اس کے رسک کتنے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر بینیفٹ اور رسک کا ریشو دیکھنا ہے. فار ایگزامپل، اگر بینیفٹس زیادہ ہیں یا رسک اور بینیفٹس ایکول ہیں تو پھر ٹھیک ہے، اسٹڈی آپ کی اپروو ہو جائے گی، آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں. لیکن فار ایگزامپل اگر رسک زیادہ ہے اور بینیفٹس کم ہے تو پھر اسٹڈی جو ہے وہ ریجیکٹ ہوگی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے vulnerable population. vulnerable population کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ مطلب کمزور ہوتے ہیں جو انفارم کنسنٹ خود نہیں دے سکتے آپ کو. ٹھیک ہے، اس کا سمپل مطلب یہ ہے کہ جو انفارم کنسنٹ آپ کو خود نہیں دے سکتے، جس کو ریسرچ کے بارے میں زیادہ خود نہیں پتا ہوتا، کیونکہ ان کا انفارم کنسنٹ کوئی اور دیتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے ایگزامپل سے آپ پھر اندازہ لگا سکتے ہیں. Vulnerable population typically include individuals who may not be able to make fully informed vulnerable decisions, voluntary decisions regarding their participation in research due to various factors. کسی فیکٹرز کی وجہ سے وہ خود انفارم کنسنٹ نہیں دے سکتے، تو اس وجہ سے وہ vulnerable population کہلاتے ہیں. Their vulnerability can arise from social, economic, physical or psychological conditions that reduce their decision capacity to put them at higher risk of exploitation and harm. Old or young، یا تو بہت زیادہ اولڈ ہے یا بہت زیادہ ینگ ہے. فار ایگزامپل چلڈرن ہے تو وہ اس کو ہم کیا سمجھائیں گے؟ یا مینٹلی یا فزیکلی ڈسیبل ہے، یا انسٹیٹیوشنل پرسن ہے، یا کورسڈ ٹو پارٹیسپیٹ ڈیو ٹو لیک آف کیئر اور لاس آف جاب، اور پریگننٹ وومن. تو یہ سارے جو فیکٹرز ہیں نا، اس فیکٹرز کی وجہ سے پھر ہم ان کو بتاتے نہیں، پھر ہم ان کا کنسنٹ اس کا ریلیٹیو کسی باپ یا ماں یا بھائی وغیرہ سے لیتے ہیں. تو اس وجہ سے ہم ان کو vulnerable population کہلاتے ہیں، اور ان کا پھر زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے. نمبر 20 میں ہے کامن ایگزامپلز آف vulnerable population. vulnerable population کی کامن ایگزامپل یہ دیے گئے ہیں: چلڈرن ہے، پریزنر ہے، پریگننٹ وومن ہے، نیونیٹس ہیں. Children. Individuals under the age of consent often require additional safeguards to ensure their rights and welfare are protected in research contents, particularly concerning informed consent and particular dynamics. جو چلڈرن ہوتے ہیں نا، تو ان کا کنسنٹ جو ہے وہ کوئی اور دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر ان چلڈرن کو جب ہم ایز اے پارٹیسپینٹ لیتے ہیں تو پھر ان کا زیادہ کیئر کرنا پڑتا ہے، کیونکہ رسک وغیرہ اگر ان کو ہم بتا بھی دیں تو وہ نہیں سمجھتے، تو ان کا پھر زیادہ کیئر کرنا پڑتا ہے. اس طرح پریزنرز ہوتے ہیں، پریزنر سے ہم ڈائریکٹلی انفارم کنسنٹ نہیں لیتے. ٹھیک ہے،
وہ ڈائریکٹلی ہم قانون وغیرہ سے اس کی لا وغیرہ کے تھرو پہ جاتے ہیں، ڈائریکٹ پیشنٹ کو اٹھاتے ہیں، اس پہ ایکسپریمنٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اتھارٹی وغیرہ ہے۔ اس طرح پریگننٹ وومن ہیں، یونٹس ہیں، تو وہ پریگننٹ وومن جو ہے ان پہ ان کی زیادہ کیئر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ پہلے تو یہ تھا کہ مطلب پریگننٹ وومن وغیرہ یونٹس زیادہ ہیں تو ان کو ایکسپریمنٹ میں نہ لیا جائے، لیکن ہمیں ایڈوانس نالج لینے کی ضرورت ہے، تو اس وجہ سے اب ان کو لینے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اب ایجوکیشن نے اجازت دی ہے کہ آپ ان کو لے سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے بہت زیادہ گائیڈ لائنز آپ کو فالو کرنے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس طرح انڈیویجول کوگنیٹو امپیئرمنٹ، کوگنیٹو مطلب مینٹل پرابلم ہوتی ہیں، فار ایگزامپل کوئی پاگل ہے یا کوئی اس طرح بیماری ہے جو مینٹل بیماری ہے، وہ کانشیس نہ ہو یا وہ زیادہ مطلب جس چیز اس کا فل نہ ہو، تو پھر ان کا جو ہے وہ بھی ان کا کنسرن بھی کوئی اور دیتا ہے اور ان کے لیے زیادہ کیئر کرنی پڑتی ہے۔ اچھا، جو اکانومیکلی ڈس ایڈوانٹیج انڈیویجول، فار ایگزامپل جو اکانومیکلی ٹھیک نہ ہو، فار ایگزامپل جس کا گھر نہ ہو، جو زیادہ غریب ہو، جو اس طرح اکانومیکلی وہ ٹھیک نہ ہو، ٹھیک ہے، تو پھر ان کا بھی بہت زیادہ خیال کرنا پڑتا ہے۔ ریسرچ پارٹیسپینٹ ہو آر اکانومیکلی آر سوشلی ڈس ایڈوانٹیج میں بی مور سسپٹیبل ٹو ایکسپلوٹیشن نیڈنگ پرویکٹیو میجرز، وہ زیادہ مطلب کام بگاڑ سکتے ہیں تو ان کا زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایتھیکل کنسیڈریشن اینڈ پروٹیکشن، اس میں ہے کنڈکٹنگ ریسرچ انوالونگ ولنریبل پاپولیشن نیسیسٹیز اسپیشل ایتھیکل کنسیڈریشن، مطلب فار ایگزامپل اگر آپ ریسرچ کر رہے ہیں اور آپ نے ولنریبل پاپولیشن سلیکٹ کیا ہے تو پھر آپ کو زیادہ ایتھیکل کنسیڈریشن کی ضرورت ہے۔ Institutional review boards are tasked with ensuring that appropriate safeguards are provided so that these groups participate safely۔ تو پھر چاہیے کہ پھر جو انسٹیٹیوشن ریویو بورڈ ان کو اپروو کر رہی ہے تو ان کو چاہیے کہ آپ وہ پراپر گائیڈ لائن دے کے کہ آیا ان کی سیفٹی کی کا خیال رکھا گیا ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں انکلوڈنگ کیا ہے، انشورنگ والنٹری پارٹیسپیشن وداؤٹ کوریشن اینڈ انفلوئنس، تاکہ ان پہ کوئی زبردستی تو نہ کیا ہو، ان کے رضامندی سے ان کو انکلوڈ کیا ہو، پرووائڈنگ کلیئر اینکسیسیبل انفارمیشن ریگارڈنگ اسٹڈی رسک اینڈ بینیفٹس، تاکہ ان کو پراپر انفارمیشن دی گئی ہو، implementing additional procedure for obtaining consent such as ensuring parent، اچھا ان کے پیرنٹ یا ان کے گارڈین جو ان کو پراپر بتایا گیا ہو کہ اس کے اتنے رسک ہیں، اس کے اتنے بینیفٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ monitoring any potential risk of harm that may arise during study، اسٹڈی کے دوران اگر کوئی ہارم یا کوئی رسک آتا ہے، ارائز ہوتا ہے تو ان کو مانیٹر کرنا ہوتا ہے۔ اور پیج 21 پہ لکھا ہے کہ by understanding these vulnerabilities and implementing necessary protection, researchers can ethically include these population in studies, contributing to knowledge that can ultimately benefit their communities and improve healthcare practices۔ کا مطلب اگر کوئی ریسرچر ان سارے گائیڈ لائنز وغیرہ کا خیال رکھے تو پھر وہ ان vulnerable population کو بھی انکلوڈ کر سکتا ہے اپنے اسٹڈی کے لیے اور ان کے بینیفٹس کے لیے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہمارا چیپٹر 2 بھی کمپلیٹ ہو گیا۔